اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی بات کے سلسلے کے دوسرے ویلاگ کے ساتھ طارق محمود آپ کی خدمت میں۔ ناظرین گرامی قدر، سب سے پہلے میں یہ بات آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا پہلا اور تعارفی ویلاگ 21 نومبر کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ الحمدللہ آپ کو بھی یہ جان کر انتہائی خوشی اور مسرت محسوس ہوگی کہ اس نے ہماری توقع سے زیادہ الحمدللہ ویورشپ گین کی ہے، اور یہ سب آپ کے تعاون کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ تو مستقبل میں بھی، آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ سے اسی تعاون کی توقع کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے اپنے پہلے ویلاگ کے آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اگلے ویلاگ کا موضوع حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہوگا، بلکہ اس سے بھی پہلے میں یہ گزارش آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ میں اپنی بات کو، چونکہ اس کو ہم نے ٹائٹل ہی اپنی بات کا دیا ہے، تو اپنی بات کو اپنے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، یا اپنی رائے کو آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں کنونشنل یا فارمل طریقے سے بات نہیں کر سکتا، نہ ہی میں کوئی فارمل مقرر ہوں کوئی کہ میں اس طرح سے بات کروں گا۔ جہاں تک میں نے بات کی ہے کہ یہ امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک ہے، اس کی وجہ میری نظر میں یہ ہے، میری رائے میں یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی چند روزہ مختصر سی زندگی کے لیے، کہ جس کو بڑے ہی سادے لفظوں میں کہنے والے نے پانی کا بلبلہ کہا ہے، کہ اس کی مثال پانی کے بلبلے سی ہے کہ کس وقت کتنی دیر میں ختم ہو جائے گی اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم اس مختصر زندگی کے فائدوں کے لیے، اس کی خوشیاں کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز چیز کو، دوسروں کے حقوق کو، چونکہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اسی لیے میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے۔ اور ہم اس دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے جو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگی، لامتناہی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور وہاں کی ناکامی میرے محترم ناظرین ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ تو ہم اپنی ناسمجھی اور غلط فہمی کی وجہ سے آخرت کی اس لامتناہی زندگی کا، اس کو ہم نقصان کے اندر ڈال رہے ہیں، اس کے ہم نقصان کو مول لے رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا، میں نے اس کو امپورٹنٹ اور سینسٹیو کہا ہے۔ دوسرا یہ بھی گزارش کر دوں کہ چونکہ یہ موضوع اس طرح کا ہے کہ اس کو کسی ایک سیشن میں، کسی ایک ویلاگ میں کور نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں یہ گزارش ہے کہ کوشش میری یہ ہے کہ میں 8 سے 10 منٹ کے دورانیے کے ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ کی دلچسپی اور توجہ جو ہے وہ انٹیکٹ رہے، آپ توجہ سے، انعماق سے، دلچسپی سے بات کو سنیں، تاکہ وہ کوئی رزلٹ اورینٹڈ بات ہو سکے، تاکہ اس سے کوئی ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بہتری آ سکے۔ وہ میں لمبی بات اگر کروں گا تو اس میں آپ بور محسوس کریں گے، الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ بات سننا اس کو مناسب نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے جو ہے نا، میں مختصر دورانیے کہ ہاں ایسا ہے کہ اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور وہ 2 3 4 منٹ زیادہ لگانے کی وجہ سے وہ ہمارا ٹاپک کلوز ہو جاتا ہے، تو دین انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو کلوز کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس میں آپ سے ایڈوانس میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے 2 4 منٹ زیادہ جو ہے نا وہ میرے لیے اسپیئر کر دیجیے گا۔ لیکن دوسری طرف سے یہ ہے کہ چونکہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے، اب اس میں یہ ہے کہ بات اتنی مختصر بھی نہ ہو کہ یہ ٹک ٹاک بھی نہ بن جائے، کہ وہ ٹک ٹاک میں تو وہ جسٹ ایک مختصر دورانیے کی چیز ہوتی ہے، اور نہ ہی جو ہے نا اتنی لمبی بات میں کروں کہ جو ہے نا وہ ایک لیکچر جو ہے نا بن جائے۔ لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے بھی اتنا مختصر نہ کر دیا جائے کہ آپ اپنا مطمع نظر، اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا نقطہ نظر، اپنا مدعا جو ہے وہ دوسروں تک پراپرلی کنوے نہ کر پائیں۔ یہاں مجھے اپنے ایک ایکس باس کی، جو آرمی کے کرنل ریٹائر تھے، ان کا انگریزی کا ایک جملہ بہت پیارا بولا کرتے تھے، وہ یاد آ رہا ہے، بریوٹی بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف کلیئرٹی، کہ اتنا بات کو اختصار بھی مت دیں کہ آپ اپنا مطمع نظر ہی دوسروں کو نہ سمجھا پائیں، تو پھر بات بے مقصد ہو جاتی ہے، پھر اس بات کا مقصد کوئی نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں، یہ تو ہم اکثر سنتے رہے ہیں، ایسا ہی ہے بالکل، باتیں تو وہ ساری پرانی ہیں۔
وہ مجھے ایک دو شعر یاد آ رہے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ ایک علامہ محمد اقبال صاحب کا ہے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور دوسرا نئی بات کے حوالے سے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ یہاں پہ میرے محترم ناظرین یہ ایک آپس کا ہمارا ایک مذاکرہ ہے، ایک یاد دہانی ہے، اس ایک نیت سے، اس جو ہے نا ایک ارادے سے یہ بات آپ سے شیئر کی جا رہی ہے، اور یاد دہانی کے حوالے سے آتا ہے، علماء کرام سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یاد دہانی ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ ناظرین محترم، اب میں اپنے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں، حقوق اللہ حقوق العباد۔ اس کے حوالے سے ایک سکیچ یا ایک گلانس آپ کو اس کا دیتا ہوں کہ اس سیکوینس میں انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کے بات ہماری اس سیکوینس میں چلے گی آگے، اس کا سکیچ اور گلانس میں آپ کو کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے گزارش کی ہے پہلے ہی کہ جو ہے نا میری جو بات ہوگی وہ کسی کنونشنل یا فارمل اس کے اندر جو ہے نا اس میں نہیں ہوگی، انداز کے اندر میں اپنی بات کو اپنے انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہاں میں آپ کی خدمت میں پہلے یہ سکیچ اور گلانس پیش کر دیتا ہوں کہ ہماری بات کی ترتیب کیا ہوگی۔ تو جیسا کہ دو حصے ہیں ہمارے ٹاپک کے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اب یہاں سب سے پہلے ہم حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں۔ تو جب لفظ حقوق اللہ ہے تو آ گیا لفظ حق۔ اب اس کے لیے میں نے تھوڑا سا ڈکشنری کو کنسلٹ کی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بھئی جو لفظ حق ہے اس کی ڈیفینیشن جو ڈکشنری سے ملی ہے، جو میری سمجھ میں آ رہی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا بصد احترام۔ کسی سے مجھے کوئی میرے اختلافی پوائنٹ نہیں ہے، میں ایک اپنی بات کو اپنے سٹائل سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ حقوق اللہ کب ہمارے اوپر ہم اسی بات کو جو ہماری کامن رائج ہے بات، اسی لفظ کے اوپر ہی بات کرتے ہیں کہ حقوق اللہ آپ کے اوپر کب لازم ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی انسان کے اوپر حقوق اللہ جب ہم اسلام کے کانٹیکسٹ میں بات کریں گے تو اس وقت آئیں گے کہ جب دائرہ اسلام میں کوئی انسان داخل ہو جائے گا۔ اب اس سلسلے میں جہاں تک ہماری بات ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے ہم سب کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، مہربانی فرمائی کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا کیا۔ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کے لیے اس وقت آپ کے اوپر وہ چیزیں لازم ہوگی جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گی۔ پھر اس میں آ جاتا ہے ایمانیات اور پھر آگے احکامات۔ اب یہاں پہ ناظرین گرامی قدر یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ احکامات کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، کلمے کے بعد آپ اس ایک باؤنڈری کے اندر آ جاتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، اور پورا کرنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ نے وہ راستہ بتا دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اس کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ فرمایا اللہ پاک نے کہ بھئی بے شک تمہارے لیے، البتہ تحقیق مفہوم بیان کر رہا ہوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ ہم نے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے احکامات کے تابع گزارنا ہے، کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی نے کر کے دکھا دیا۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب بحیثیت بشر کے میرے محترم ناظرین، یہ میں اپنی بات پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بحیثیت بشر کے یہ قطعاً ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پورا ادا کر لیں، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ خطاؤں سے پاک ہیں، بشر جو ہے نا وہ اس کی جبلت کے اندر ہے خطا کا کرنا، تو ہم نہیں پورا کر سکتے۔ اگر ہم کریں گے یا نہیں کریں گے تو دونوں صورتوں میں قرآن کے اندر ایک لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے جزا اور سزا کا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اب وہ تو یہ ہے کہ اگر ہم کریں گے تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی تو ہماری آخرت کی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ ہمیں اس کے اندر کامیابی اور خوشیاں ملیں گی۔ یہ تو کرنے کی صورت میں ہے، لیکن اگین میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نہیں کر پائیں گے تو اللہ نے وہ والی صورت بھی ہمارے لیے الحمدللہ بیان کر دی ہے کہ بھئی اللہ نے اپنی رحمت اور بخشش اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بار بار کھول کے اللہ نے بیان فرما دی ہے۔ تو یہ چیز بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے میں اس کے حوالے سے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جیسے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے
غالباً صحیح بخاری کے اندر ہے یہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھ دی ہے کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ حاوی ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم گزارش کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح جو ہے نا بخشش کے حوالے سے قرآن میں اللہ رب العزت نے بار بار جیسے الرحمن الرحیم، یہ قرآن میں آپ دیکھیں کتنی دفعہ آتا ہے، یہ میں اس کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کی رحمت ہے، دوسری طرف اللہ کی بخشش ہے۔ اللہ کی رحمت بھی اپنے جوشوں پہ ہوتی ہے اور اس کی بخشش والی جو صفات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنے جوش میں ہوں گی اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے۔ تو یہ حقوق اللہ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس سیکوینس کے اوپر بات کریں گے۔ اب اگر بات کرتے ہیں ہم حقوق العباد کی، تو وہاں پہ یہ ہے کہ عبد اسٹینڈز فار انسان، عباد جمع ہے، عبد اس کا سنگولر ہے، تو وہ حضرت انسان کے اوپر بات ہو رہی ہے، انسان کے حقوق کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو حقوق العباد، اب جہاں حقوق کی بات ہم کریں گے تو اگین وہی والی بات ہے کہ ہم جب دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے تو ہمارے اوپر حقوق آ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میرے محترم ناظرین ہمارے اوپر جو بیسک جو ہیومینٹی ہے اس کے حوالے سے وہ انسانیت کے حقوق ہمارے اوپر پہلے آتے ہیں۔ باقی جو ہے نا اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ پھر جو ہے نا تمام مخلوقات کے حقوق آ جاتے ہیں، لیکن بیسک ہم جو ہے نا وہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ بیسک جو ہیومن موریلٹیز ہیں پہلے ہم اس پہ بات کریں گے، اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم قبول اسلام کے بعد کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے بعد یہ دو حصوں میں ہے یہ حقوق العباد جو ہے وہ دو حصوں کے اندر ہے، ایک دنیا کی زندگی کے اندر موت سے پہلے کی زندگی کے حوالے سے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ موت کے بعد کی زندگی کا حقوق ہے۔ یعنی کہ نہ صرف آپ نے دنیا میں حقوق کو ادا کرنا ہے بلکہ تمام مخلوقات کی آخرت کی زندگی کی کامیابی کی فکر کرنی ہے۔ اصل جو ہے اصل ہمدردی، اصل فکر، اصل حقوق کی ادائیگی جو ہے یہ دنیا کی زندگی تو چند روز ہے، یہ تو ختم ہو جانی ہے، آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو اصل جو ان کے حقوق کی ادائیگی ہے، جو اصل جو فکر ہے وہ تو ان کے آخرت کے حقوق کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ میرے محترم ناظرین، میرا خیال ہے کہ 10 منٹ سے اوپر ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس سے آگے جو ہے وہ تفصیلی گفتگو اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے سیشن میں کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو فوراً آپ کے پاس آ جائے، اور کمنٹس کے کالم میں اپنے کمنٹس سے بھی ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اپنے فیملی ممبرز کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔